ایران کے پاس اربوں خربوں ڈالر پر مشتمل کوئی ایئر فورس نہیں ہے۔ وہ کون سا خفیہ ہتھیار ہے جس نے امریکہ اور اسرائیل کے اربوں ڈالرز کے دفاعی نظام آئرن ڈوم اور پیٹریاٹ کو کاغذ کے کھلونوں میں بدل دیا اور ایران کو سپر پاور کے خلاف جنگ جتوا دیا؟ جب دنیا یہ سمجھ رہی تھی کہ ایران کا دفاعی ڈھانچہ ختم ہو چکا ہے، تب تہران کے زیر زمین شہروں سے نکلنے والے ان خوفناک پرندوں نے پینٹاگون کے ایوانوں میں تھرتلی مچا دی۔ آج ریالٹی فوکس ٹی وی پر ہم انکشاف کریں گے ان ہتھیاروں کا جس نے نہ صرف جنگ کا پانسا پلٹ دیا بلکہ مغربی ماہرین کو یہ کہنے پر مجبور کر دیا کہ ایران یہ جنگ جیت چکا ہے۔ جدید جنگوں میں صرف تعداد نہیں بلکہ ٹیکنالوجی اور سمارٹ وارفیئر جیت کا فیصلہ کرتی ہے۔ ایران اور اسرائیل کی حالیہ جنگ میں جہاں ایک طرف دنیا کی جدید ترین فضائیہ تھی، وہاں دوسری طرف ایران کے وہ میزائل اور ڈرونز تھے جنہوں نے دفاعی سائنس کے تمام ریکارڈز توڑ دیے۔ آج کی ویڈیو میں ہم اس مخصوص ہتھیار کی بات کریں گے جسے گیم چینجر کہا جا رہا ہے اور جس نے ایران کو اس غیر متناسب جنگ میں برتری دلائی۔ ایران کا پہلا ہتھیار فتح 1 اور فتح 2 ہائپرسونک انقلاب، جس ہتھیار نے سب سے زیادہ تباہی مچائی اور دشمن کے دفاعی ماہرین کی نیندیں اڑائیں، وہ ہے ایران کا فتح ہائپرسونک میزائل۔ اس میزائل کی رفتار آواز کی رفتار سے 13 سے 15 گنا زیادہ ہے۔ اس کی خاص بات یہ ہے کہ یہ صرف تیز نہیں چلتا بلکہ فضا میں اپنی سمت ٹریجیکٹری تبدیل کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ امریکہ کا پیٹریاٹ ہو یا اسرائیل کا ایرو سسٹم، کوئی بھی اب تک ایسی ٹیکنالوجی نہیں بنا سکا جو فتح جیسے ہائپرسونک میزائل کو فضا میں روک سکے۔ ایران کا دوسرا مہلک ہتھیار شاہد ڈرونز کا غول، سستا مگر مہلک۔ دوسرا بڑا ہتھیار ایران کے شاہد سیریز کے ڈرونز ہیں۔ ان ڈرونز کو کامیکازی یا خودکش ڈرونز کہا جاتا ہے۔ ان کی طاقت ان کی قیمت میں ہے۔ جہاں دشمن کا ایک ڈیفنس میزائل لاکھوں ڈالرز کا ہوتا ہے، وہاں ایران کے یہ ڈرونز چند ہزار ڈالرز میں تیار ہو جاتے ہیں۔ جب سینکڑوں کی تعداد میں یہ ڈرون ایک ساتھ اڑتے ہیں تو دشمن کا ریڈار سسٹم اوور لوڈ ہو جاتا ہے، جس سے اصلی میزائل کے لیے راستہ صاف ہو جاتا ہے۔ اسے سیچوریشن اٹیک کہا جاتا ہے اور یہی وہ تکنیک ہے جس نے اسرائیل کے ناقابل تسخیر ہونے کے دعوے کو ملیا میٹ کر دیا ہے۔ تیسرا ہتھیار خرم شہر اور سجیل، دشمن کے لیے ڈراونا خواب۔ ایران کے پاس خرم شہر 4 اور سجیل جیسے طویل فاصلے تک مار کرنے والے بیلسٹک میزائل موجود ہیں۔ یہ میزائل 2000 کلومیٹر سے زیادہ فاصلے تک ایٹمی یا روایتی ہتھیار لے جانے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ ان میزائلوں کی خاصیت ان کا ٹیلنٹڈ گائیڈنس سسٹم ہے جو ہدف کو ملی میٹر کی درستگی سے نشانہ بناتا ہے۔ جب یہ میزائل تہران سے داغے جاتے ہیں تو تل ابیب تک پہنچنے میں انہیں صرف چند منٹس لگتے ہیں۔ چوتھا ہتھیار زیر زمین میزائل شہر۔ لیکن ہتھیار صرف وہ نہیں جو فضا میں اڑتے ہیں بلکہ وہ انفراسٹرکچر ہے جو انہیں محفوظ رکھتا ہے۔ ایران نے پہاڑوں کے سینکڑوں فٹ نیچے میزائل سٹیز تعمیر کر رکھے ہیں۔ ان بنکرز پر دنیا کا کوئی بھی روایتی بم اثر نہیں کرتا۔ یہاں سے میزائلوں کی لانچنگ خودکار طریقے سے ہوتی ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ایران کے اوپر کی سطح پر حملہ بھی ہو جائے تب بھی یہ زیر زمین فیکٹریاں اور لانچرز دشمن پر قیامت ڈھاتے رہیں گے۔ اب آخر میں ایک اہم سوال، کیا ایران جنگ جیت چکا ہے؟ دفاعی تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ جب دشمن آپ کے میزائلوں کو روکنے میں ناکام ہو جائے اور آپ کا دفاعی نظام محفوظ رہے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ جنگ جیت چکے ہیں۔ ایران نے ثابت کیا کہ وہ صرف دفاع نہیں کر رہا بلکہ اس کے پاس وہ جارحانہ طاقت ہے جو دشمن کے اسٹریٹجک اثاثوں کو پلک جھپکتے میں راکھ کا ڈھیر بنا سکتی ہے۔ اسی طاقت کی وجہ سے آج امریکہ اور اسرائیل براہ راست زمینی جنگ سے کتراتے ہیں۔ ایران کے ان ہتھیاروں نے ثابت کر دیا ہے کہ جذبہ ایمانی جب جدید سائنس کے ساتھ ملتا ہے تو وہ دنیا کی بڑی سے بڑی طاقت کا غرور خاک میں ملا دیتا ہے۔ ایران کی یہ ٹیکنالوجی آج مشرق وسطی کے نئے نقشے کو ترتیب دے رہی ہے۔ آپ کے خیال میں ایران کا سب سے خطرناک ہتھیار کون سا ہے؟ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے ضرور دیں۔ ایسی مزید ویڈیوز کے لیے ریالٹی فوکس ٹی وی کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔